السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ آپ کی خدمت میں کوئی نہ کوئی ریئیکشن والی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں ایک ریئیکشن والی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو کا مزید آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ تو ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، ملتے ہیں ویڈیو کے بعد، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Adriana binti Nazri Sham from Permata Insan College. My question: how do you manage to raise your daughters to become successful preachers internationally, while women publicly perceived as weak and fragile? Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب کے اجتماع میں سوال پوچھنے کے لیے اکثر غیر مسلم مسلمان نوجوان اور بوڑھے لوگ تشریف لاتے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب سے سوال پوچھنے کے لیے ایک ننھی بچی تشریف لائی ہے۔ اس بچی نے ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب سے پوچھا کہ بین الاقوامی سطح پر کامیاب مبلغین بننے کے لیے اپنی بیٹیوں کی پرورش کیسے کریں، یعنی اس بچی نے سوال پوچھا کہ ہم اپنی بیٹی کی کیسے پرورش کریں، ہماری بیٹی اس قابل ہو کہ وہ دوسروں کے سامنے اسلام کی تبلیغ کر سکے یا لوگوں کے سامنے تقریر کر سکے۔ دوستو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ جان سکیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے اس پیاری سی بچی کو بہت ہی خوبصورت جواب دیا اور اسے بہت ہی اچھے سے سمجھایا۔ ہر مسلمان کے لیے اس سوال کا جواب جاننا بہت ضروری ہے تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کی پرورش دین اسلام کی روشنی میں کر سکیں۔ دوستو بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے مائکرو فون کے سامنے آتے ہی فرمایا کہ بچی نے پوچھا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو کیسے کامیاب مبلغ بنا سکتے ہیں تاکہ وہ عوامی تقریریں کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے فرمایا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان کو اسلام کا داعی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ عصر میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: زمانے کی قسم، بے شک انسان سر تا سر نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے فرمایا کہ کسی بھی انسان کے لیے جنت میں جانے کے لیے کم از کم 4 معیار ضروری ہیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نیک عمل، نمبر 3 لوگوں کو حق کی دعوت دینا اور نمبر 4 پر لوگوں کو صبر کی تلقین کرنا۔ ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے فرمایا کہ سورہ عصر کے مطابق اگر آپ ان 4 معیار پر پورا نہیں اترتے تو آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اچھے مسلمان ہیں، 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ نے حج کیا ہو اور رمضان کے مہینے میں پورے روزے رکھے ہوں، لیکن آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت نہیں دی، تو سورہ عصر کے مطابق آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ صرف اسلام کی دعوت دینا اہم نہیں ہے، بلکہ سورہ عصر میں جو 4 معیار بتائے ہیں اس پر پورا اترنا بھی اہم ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو اسلام کی تبلیغ کے لیے تھوڑا سا وقت ضرور نکالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے فرمایا کہ ہم لوگ اپنا پورا ٹائم کام میں لگاتے ہیں، اسلام کی دعوت دینے کا کام ہم لوگ سر انجام نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح طور پر فرماتا ہے، جو لوگ نیک کاموں کی طرف بلاتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے فرمایا کہ میں نے اپنی میڈیکل کی تعلیم پوری کر لی تھی، لیکن جب میں شیخ احمد دیدار سے ملا تو میں نے محسوس کیا کہ اسلام کا داعی بننا ایک بہتر پیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ حامیم سجدہ میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے فرمایا کہ چاہے آپ کا بیٹا ہو یا بیٹی، آپ اسے اسلام کا داعی بنائیں، کیونکہ یہی بہتر پیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں نے بھی یہی پیشہ اختیار کیا، انہوں نے اسلام کی تبلیغ کا کام کیا اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا اور آخرت دونوں کی تعلیم دیں، لہذا جب کوئی بچہ 2.5 سال کی عمر میں سکول میں شامل ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اسے قرآن کی زبان عربی بھی سکھائیں اور انٹرنیشنل زبان انگریزی بھی سکھائیں، پھر اس کے بعد دوسری زبانیں سکھائیں۔ جب بچہ
5ویں کلاس میں ہو جاتا ہے تو وہ قرآن سمجھ سکتا ہے، اس وقت ہمیں اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنانا چاہیے۔ جب بچے 9th یا 10th کلاس میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ قرآن مجید کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ ماشاء اللہ میرے بچے حافظ قرآن ہیں، وہ عربی اور انگلش دونوں ہی بولتے ہیں۔ ہمیں 4 سال کی عمر میں ہی بچے کو دوسروں کے سامنے بولنے کا طریقہ سکھانا چاہیے۔ 4 سال کی عمر میں ہی بچے کو آڈینس کے سامنے کھڑے کر کے سپیچ کرنے کا موقع دیں۔ اپنے بچے کو اسلامک چینل دکھائیں، انہیں بتائیں کہ ایک شخص بہت سے نامعلوم لوگوں کے سامنے تقریر کر رہا ہے، تمہیں بھی ایسے ہی تقریر کرنی ہے۔ اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بچہ سکول کی تعلیم میں 2 یا 3 بار فیل ہو جائے تو پھر ہم انہیں حافظ قرآن بنا دیتے ہیں یا پھر ہم اسے عالم دین بنا دیتے ہیں، لیکن اگر بچے کا IQ لیول بہت تیز ہوتا ہے تو بہت سے والدین اپنے بچے کو ڈاکٹر یا انجینئر کے پیشے کا انتخاب کرنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کے لیے دین کا انتخاب کیوں نہیں کرتے؟ لہذا اگر آپ کے بچے کا IQ لیول بہت تیز ہے تو آپ پہلے اس کے دین کا انتخاب کریں، اسے اسلام کا داعی بنائیں جو اس کے لیے بہتر ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ جب بچے کی ابتدائی عمر ہوتی ہے تب آپ اس کو جس طرح کی رہنمائی کریں گے وہ اس کی پیروی کرے گا۔ یہ عمر سیکھنے کی ہوتی ہے، آپ جو اسے سکھائیں گے وہ وہی پک کرے گا۔ یہ صحیح وقت ہوتا ہے جب آپ نے اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے صحیح پیشے کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسے اسلام کا داعی بنائیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، وہ اسلام کا داعی بن گیا ہے، تب آپ نے اس کے بہتر لائف پارٹنر کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے بیٹے کے لیے جو بیوی کا انتخاب کریں گے اگر وہ داعی ہوگی تو پھر ان کی جو اولاد پیدا ہوگی وہ اپنے بچوں کے لیے بہترین پیشے کا انتخاب کرے گی، کیونکہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ اسی طرح آپ اپنی بیٹی کے لیے بھی جس لائف پارٹنر کا انتخاب کریں وہ بھی اسلام کا داعی ہو، کیونکہ پھر ہی ان کے بچے اسلام کے داعی بنیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنی تمام تر خواہشات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں وہ نہ صرف ان کے لیے بہتر ہے بلکہ ان کے بچوں کے لیے، ان کی آنے والی نسل کے لیے بہتر ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے بچے کو صرف سکول کی تعلیم سے آشنا کروا رہے ہیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سکول میں اینول ڈے فنکشن ہوتا ہے، فینسی ڈریس کمپٹیشن ہوتا ہے، آپ کے بچے اس طرح کی ایکٹیویٹی سیکھ کر ایکٹر کی طرح بنیں گے، ان کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ ایکٹر بنے۔ لیکن اس کے برعکس مدرسہ میں جب اینول ڈے ہوتا ہے تو دعا ہوتی ہے، دین سے ریلیٹڈ تقریریں ہوتی ہیں۔ اس لیے میں ہر والدین کو یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کو اسلام کا داعی بنائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، بلکہ آپ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسے دنیا کی تعلیم بھی دیں۔ آپ اسے اچھی رائٹنگ سکلز بھی سکھا سکتے ہیں۔ آپ کا بچہ ایک اچھا رائٹر ہو سکتا ہے، ایک اچھا سپیکر ہو سکتا ہے، ایک اچھا تھنکر یعنی سوچنے والا ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے بچے کو کسی سکول میں داخل کروا رہے ہیں تو آپ اس سکول کا جائزہ لیں کہ کیا وہاں پر دینی پروگرام منعقد ہوتے ہیں، کیونکہ اگر سکول میں پارٹی یا فینسی ڈریس کمپٹیشن ہوگا تو آپ کے بچے یہی کچھ سیکھیں گے۔ تو لہذا آپ انہیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی آراستہ کروائیں، آپ انہیں اسلام کا داعی بنائیں۔ اگر آپ تجزیہ کریں تو دنیا میں سب سے مشہور شخص کون ہے؟ کیا وہ کوئی سنگر ہے؟ کیا وہ کوئی سپورٹس مین ہے؟ نہیں، وہ ذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ نہ تو وہ کوئی سنگر تھے اور نہ وہ کوئی سپورٹس مین تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، وہ اسلام کے داعی ہیں۔ انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے سبق حاصل کریں، انہیں اپنا رول ماڈل بنائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہاں پر اپنی بات مکمل کر دی تھی۔ دوستو، ہم آپ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی انگریزی زبان میں آج کی تھی ہماری ریئیکشن ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ریئیکشن ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں، ملیں گے اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔